السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے درشکو، ناظرین کرام، نہایت ہی کم وقت میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے پرکاش میں بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ موضوع اور وشے آج کا ہے کہ ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، لابھ ہمیں کیسے ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے روزے کا ادیش اور مقصد ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ کہ روزے کی فرضیت کا گھوشنا کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ روزہ، رمضان کا روزہ ایک مہینے کا یہ فرض ہے، انیواریہ ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو پہلی چیز یہ، پہلا ادیش یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ مسجدوں میں ہم اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے پروج رمضان کے دنوں میں مسجدوں میں زیادہ وقت لگایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت، اپنا سمے لگاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اس سے لابھ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، روزے کی ہم سرکشا کریں گے، وہ اس طرح کہ ہم اپنے بھائیوں سے یا دوسرے ساتھیوں سے، یا وہ لوگ جو گندے قسم کے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، چونکہ ہم زیادہ وقت، زیادہ سمے ہم مسجد میں بتائیں گے، لگائیں گے، تو روزے کی حفاظت ہوگی، سرکشا ملے گا۔ اور پھر مسجد میں بیٹھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی پوجا اپاسنا کریں گے، نوافل زیادہ پڑھیں گے، اس طریقے سے اللہ سے دعائیں اور پرارتھنا کریں گے، توبہ اور استغفار اور اللہ سے چھما مانگیں گے۔ یہ سارے فائدے ہیں مسجد میں بیٹھنے کا۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ہر وہ چیز جو ہمیں، ہمارے روزہ کو ہانی اور نقصان پہنچانے والا ہو، ان چیزوں سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے۔ گندی بات، غیبت، چغلی، جھوٹ، مار پیٹ، ایک دوسرے پر ظلم، اتیاچار، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو اس طرح ہمارا روزہ بچے گا، محفوظ رہے گا، اور روزے کا جو پن اور اجر و ثواب
اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے وہ ہمیں پورا پورا ملے گا. تو اس طرح ہم رمضان کے روزے سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کو 1903 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاری. جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چگلی، ادکوئی، بدکوئی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا یا ان ساری چیزوں کو نہ چھوڑا روزے کے حالت میں، روزے کا اوستھا میں، تو ایسے روزہ داروں کو بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ ہم روزہ رکھ کر غیبت، چگلی، ایک دوسرے کی برائی، یا اسی طریقے سے فلم دیکھنے، عام طور سے خالی وقت ہوتا ہے رمضان میں، لوگ کام بھی کم کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ سیریل میں لگے ہوئے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے بھی